فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 27ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 311۔ عنوان ہے تبلیغ سورہ برات۔ عرب کے کفار و مشرکین خانہ کعبہ کا حج کیا کرتے تھے اور فتح مکہ کے بعد بھی وہ حج کے لیے آتے اور اپنے طریقے پر حج بجا لاتے رہے۔ ان کے مراسم حج میں عریاں طواف کی بھی ایک اخلاق سوز رسم تھی جس کا انسداد ضروری تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تک انہیں طواف اور دوسرے ارکان حج کی بجاوری سے منع نہیں کیا تھا، مگر جب سورہ برات کی ابتدائی آیتیں کفار و مشرکین سے اظہار بیزاری کے سلسلے میں نازل ہوئیں تو حکم خداوندی کے پیش نظر انہیں روکنا ضروری ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیتیں دے کر پہلے حضرت ابوبکر کو مکہ بھیجا اور پھر ان کے عقب میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ناقے عذبہ پر سوار ہو کر روانہ کیا تاکہ وہ کفار و مشرکین کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی تیزی سے ناقے کو ہنکاتے ہوئے ان تک پہنچ گئے اور کہا کہ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے آیتیں لے لوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ مکہ چلو ورنہ یہیں سے مدینے واپس چلے جاؤ۔ ابن اسیر نے تحریر کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو سورہ برات دے کر بھیجا، پھر انہیں واپس بلا لیا اور فرمایا کہ اس کی تبلیغ کے لیے وہ شخص مناسب ہے جو میرے گھر والوں میں سے ہو۔ چنانچہ حضرت علی کو بلایا اور وہ آیتیں ان کے حوالے کیں۔ یہ روایت جامع الاصول جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 475 پر موجود ہے۔ علامہ طبری نے اس واقعے کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں، رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کو سورہ برات کی آیتیں دے کر بھیجا اور انہیں امیر حج مقرر کیا۔ جب وہ وادی ذوالحلیفہ میں مسجد شجرہ تک پہنچے تو ان کے پیچھے علی علیہ السلام کو روانہ کیا، جنہوں نے آیتیں ان سے لے لیں۔ حضرت ابوبکر پیغمبر کے پاس واپس چلے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن ان آیتوں کی تبلیغ مجھ سے متعلق ہے یا اس سے جو مجھ سے ہو۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383 پر موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر عرفات، مشعر الحرام اور منی میں کھڑے ہو کر ان آیتوں کی تلاوت کی اور اعلان فرمایا کہ جن مشرکین نے بدعہدی کی ہے ان سے کیے ہوئے معاہدے 4 ماہ کے بعد ختم ہو جائیں گے، اور کوئی کافر و مشرک ایمان لائے بغیر خانہ کعبہ کے حدود میں نہ آئے طواف کرنے۔ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، کافر و مشرک ایمان لائے بغیر خانہ کعبہ کی حدود میں آنے، طواف کرنے اور حج بجا لانے کا مجاز نہ ہوگا، لہٰذا سال آئندہ کوئی کافر و مشرک یہاں نہ آئے۔ اس اعلان سے کفار و مشرکین کی پیشانیوں پر بل پڑے، مگر کسی کو روکنے ٹوکنے کی جرت نہ ہو سکی، بلکہ اسلام کے تسلط اور اقتدار کے آگے بے بس ہو کر اسلام کی آڑ لینے پر مجبور ہو گئے۔ علامہ طبری نے لکھا، مشرکین ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے واپس ہوئے اور کہنے لگے، اب جب کہ قریش مسلمان ہو چکے ہیں تمہارے لیے چارہ کار ہی کیا ہے؟ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383 پر موجود ہے۔
یہ کام اتنا آسان نہ تھا جتنا آسان نظر آتا ہے۔ مشرکین سے معاہدے ختم کیے جا رہے تھے، حج اور مسجد الحرام میں داخلے سے انہیں روکا جا رہا تھا۔ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے یا در پردہ سازش کر کے در پہ ایذا ہوتے۔ انہی خطرات کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی طرف سے متفکر اور ان کی واپسی کے بڑے بے چینی سے منتظر تھے۔ جب حضرت ابو ذر نے آپ کی آمد کی اطلاع دی تو فکر اور پریشانی دور ہوئی، چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، خوش اٹھ کھڑے ہوئے اور شہر سے باہر نکل کر صحابہ کے مجمع کے ساتھ استقبال کیا اور انہیں ساتھ لے کر مدینے میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر ایک کازل اور دوسرے کا نسب پیغمبر کی ذاتی رائے کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وحی الہی کے تابع تھا، اور قدرت کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بھی یہ مصلحت کار فرما رہی ہوگی کہ کام اور کام انجام دینے والے کی اہمیت کو نمایاں کر دیا جائے۔ چنانچہ اگر شروع ہی میں حضرت علی علیہ السلام کو بھیج دیا جاتا تو کام کی اہمیت دب کر رہ جاتی، اور کہنے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کام کے سر انجام دینے کی اہلیت حضرت علی میں ہی تھی اور دوسروں میں بھی، حضرت علی میں بھی تھی اور دوسروں میں بھی، اور ان میں سے کسی ایک ہی کو منتخب ہونا تھا، اور وہ کسی وجہ سے علی ہو گئے، مگر ایک کے منتخب کرنے کے بعد دوسرے کے تقرر سے، اور وہ بھی اس اعلان کے ساتھ کہ یہ کام نبی کے کرنے کا ہے جو نبی سے ہو۔ اس کام کی اہمیت عیاں ہو گئی، اور کام کی اہمیت ہی سے کام انجام دینے والے کی اہمیت کا اندازہ ہوا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ جو ایک جزوی امر کی تبلیغ کے لیے سزاوار ثابت نہ ہو سکا، وہ پیغمبر کے بعد اس کی نیابت اور جانشینی کا کیوں کر اہل ہو سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ رہبر عالم کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد رائے عامہ کا سہارا لے کر نیابت اور خلافت رسول کا تصفیہ کر لیا جاتا ہے، اور جو کار نبوت کی انجام دہی میں پیش رہا ہو وہ دنیا والوں کی بے توجہی اور سرد مہری کا شکار ہو کر کنج عزلت اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ یہ تقرر ان کے سب سے بڑھ کر سزاوار خلافت ہونے کا ثبوت تھا۔ مفسر قرآن ابن عباس بھی اس واقعے سے آپ کے حقدار خلافت ہونے پر استدلال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بیعت سقیفہ کی تکمیل کے بعد جب حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اے عباس، لوگوں نے حضرت علی کو اس کا اہل نہ سمجھا کہ انہیں ولی امر بنائیں، تو ابن عباس نے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ نے تو صرف انہی کو اس کا اہل سمجھا تھا کہ وہ اہل مکہ کو سورہ برات کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ یہ روایت کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391 پر ہے۔ ابن عباس کا استحقاق خلافت کے سلسلے میں سورہ برات کی تبلیغ سے استدلال کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ اسے علی کی خلافت کا ثبوت اور نیابت اور جانشینی کا عملاً اظہار سمجھتے تھے، اور خود امیر المومنین نے بھی مجلس شورا کے موقع پر اسے استحقاق خلافت کے ثبوت میں پیش کیا اور ارکان شورا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم میں سے میرے علاوہ کوئی ہے جسے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے امین منتخب کیا گیا ہو، اور اس سے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اسے میرے اور اس کے علاوہ جو مجھ سے ہو وہ کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکتا۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے۔ اگر حضرت ابوبکر کی خلافت پر نماز کی امامت سے استدلال کیا جاتا ہے تو کیا سورہ برات کی تبلیغ ان سے متعلق رہتی تو اسے ان کی خلافت کے اثبات کے لیے ایک قوی دلیل کی صورت میں پیش نہ کیا جاتا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جواب ہاں ہو، تو پھر حضرت علی کی خلافت کے ثبوت میں اسے کیوں دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا؟ صفحہ نمبر ہے 313 اور عنوان ہے دعوت مباہلہ۔ نجران یمن کے شمالی کوہستان میں صنعا سے 10 میل کے فاصلے پر ایک زرخیز مقام تھا جہاں چھوٹی بڑی 73 بستیوں میں کم و بیش 40,000 عیسائی بستے تھے، جو پہلے تو اہل عرب کی طرح بت پرست تھے، مگر فیمیون نامی ایک مسیحی راہب تھا۔
معماری کے پیشے سے گزر بسر کرتا تھا، اپنے وطن روم چھوڑ کر یہاں آ بسا تھا۔ اس نے یہاں کے باشندوں کو دین عیسوی کی تعلیم دی اور تھوڑی عرصے میں اس کی بے لوث تبلیغ کے نتیجے میں تمام آبادی نے عیسائیت قبول کر لی اور نجران عیسائیوں کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ انہوں نے مذہبی مراسم بجا لانے کے لیے ایک کلیسا بھی تعمیر کر لیا، جو اونٹ کی کھالوں سے منڈی ہوئی ایک بلند و بالا عمارت تھی، اور اسے کعبہ نجران کے نام سے موسوم کیا۔ وہ عبادت کے اوقات میں وہاں جمع ہوتے اور نظریں پیش کرتے۔ ان نظروں اور چڑھاووں کے علاوہ کلیسا کے اوقاف کی آمدنی 2 لاکھ دینار سالانہ تھی، جس سے راہبوں اور مذہبی پیشواؤں کی پرورش ہوتی تھی۔ جب فتح مکہ کے بعد اسلام کو عروج حاصل ہوا اور متحارب گروہ سرنگوں ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کو، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، دعوت اسلام کے سلسلے میں پیغامات بھیجے۔ 10 ہجری میں نصاری نجران کو بھی ایک نامہ تحریر فرمایا اور انہیں اسلام قبول کرنے یا جزیہ دے کر مملکت اسلامی کی رعایا بننے کی دعوت دی۔ جب نجران کے اسقف اعظم یعنی بشپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب پڑھا تو اس نے فوراً علاقے کے تمام سربراوردہ لوگوں کو جمع کر کے صورتحال سے مطلع کیا اور کہا، ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور غور و فکر سے کوئی حل تجویز کرنا چاہیے۔ اس خبر سے اگرچہ پوری آبادی میں ہلچل مچ گئی تھی، مگر کچھ من چلے بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے لگے۔ اسقف اعظم نے انہیں روکا اور کہا، ہمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے اور مشتعل ہو کر اپنی تباہی اور بربادی کا سامان نہ کرنا چاہیے۔ جب لوگوں سے رائے لی گئی تو انہوں نے مختلف رائے دی اور آخر بڑی رد و کت کے بعد یہ طے پایا کہ ایک وفد مدینہ جائے اور پیغمبر اسلام سے گفتگو کرے۔ اگر بات چیت سے کوئی حل نکل آئے تو بہتر، ورنہ کوئی اور تدبیر سوچی جائے۔ چنانچہ 14 آدمیوں کا ایک وفد عاقب سید اور ابو حارثہ کی زیر قیادت مدینہ روانہ ہوا۔ ان میں ابو حارثہ دنیائے عیسائیت کا اسقف اعظم اور مشہور عالم تھا، اور سید اور عاقب تدبر اور فراست اور معاملہ فہمی میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ جب یہ وفد مدینے میں وارد ہوا تو اہل مدینہ ان کے زرق برق لباس، ریشمی عبائیں اور سجدج دیکھ کر حیرت میں کھو گئے، کیونکہ ان سے بیشتر کوئی وفد اس تنتنے اور تمطراق کے ساتھ یہاں نہیں آیا تھا۔ جب وہ بنے ٹھنے مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر سواریوں سے اترے اور اینٹتے اور اکڑتے مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور جسموں پر دیبا اور حریر کے لباس فاخرہ دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس دوران میں ان کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور انہوں نے مشرق کی سمت رخ کر کے نماز شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے انہیں روکنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے طریقے پر نماز پڑھنے دو۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے کچھ دیر توقف کیا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی تو تیریوں پر بل پڑے اور باہر نکل آئے۔ مسجد کے باہر حضرت عثمان اور عبد الرحمن کو دیکھا تو حضرت عثمان سے شکوہ آمیز لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام بھیجا اور جب ہم حاضر ہوئے تو منہ پھیر لیا اور جواب سلام تک نہیں دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ ایسا برتاؤ کیوں روا رکھا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جائیے اور وہ اس کا مطلب بتا سکیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اس وفد کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے اطلافتی کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ ریشمی عبائیں اور سونے کی انگوٹھیاں اتار کر اور سیدھے سادے کپڑے پہن کر جاؤ، حضرت تمہیں باریاب ہونے کا موقع دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر سے فارغ ہو کر مختلف مسائل پر ان سے گفتگو کی، اور جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں
فرمایا تم مسلمان کیوں کر ہو سکتے ہو جبکہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، صلیب کی پرستش کرتے ہو اور مسیح کو ابن اللہ سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا بے شک مسیح ابن اللہ ہیں۔ اگر وہ ابن اللہ نہیں ہیں تو آپ فرمائیے کہ ان کا باپ کون تھا، اور کیا کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت سے نے جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، جسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ کا تو فقط باپ نہ تھا اور آدم کا نہ باپ تھا اور نہ ماں، پھر انہیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ کٹ حجتیوں اور کج بحثیوں پر اتر آئے۔ جب وہ دلیل اور حجت سے قائل ہوتے نظر نہ آئے تو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، جب تمہارے پاس علم آ چکا، اس کے بعد بھی یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے حجت کریں تو ان سے کہو کہ آؤ اس طرح فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ دعوت مباہلہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر صرف گفت و شنید اور افہام و تفہیم پر معاملہ ختم کر دیا جاتا تو وہ پلٹ کر یہ دعویٰ کرتے کہ ہم نے پیغمبر اسلام سے بحث و مناظرہ کیا، مگر ان کی باتوں سے نہ ہماری تشفی ہوئی اور نہ وہ دلیل و برہان سے ہمیں قائل کر سکے۔ اب ان کی زبان بندی کا یہی ایک طریقہ تھا کہ انہیں مباہلے کی دعوت دی جاتی، کیونکہ مباہلے سے گریز یا اس کے نتیجے میں شکست تو چھپنے والی بات ہی نہ تھی کہ باتوں کے ذریعے اس پر پردہ ڈالا جا سکتا اور فتح کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا۔ نصارہ پہلے تو اثبات حق کے اس طریقہ کار سے گھبرائے، پھر کہا کہ ہمیں آج کے دن کی مہلت دیجیے، کل ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے مقام پر پہنچ کر آپس میں تبادلہ خیالات کیا۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ ابو حارثہ نے کہا اگر کل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب اور اتباع اور لاؤ لشکر کے ساتھ ستوت اور شکو کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئیں تو بے کھٹ کے مباہلہ کرنا، اور اگر اپنے بچوں اور کنبے والوں کو لے کر عجز اور انکسار کے ساتھ آئیں تو پھر مباہلہ نہ کرنا۔ مباہلے کی قرارداد طے ہونے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی آبادی سے متصل ایک جگہ مباہلے کے لیے منتخب کی، جسے سلمان فارسی نے خس و خاشاک سے پاک و صاف کیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی نصارہ مقام مباہلہ پر پہنچ گئے۔ مہاجرین اور انصار بھی گھروں سے نکل آئے اور میدان میں جمع ہو گئے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصارہ کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا اور حسن اور حسین کو مباہلے میں شرکت کے لیے طلب کیا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب یہ آیہ مباہلہ نازل ہوا تو رسول اللہ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو طلب کیا اور کہا کہ اے میرے اللہ، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287 پر موجود ہے۔ ابن واسع یعقوبی نے تحریر کیا کہ رسول خدا صبح صبح اس طرح نکلے کہ حسن اور حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور پیچھے پیچھے جناب فاطمہ اور آگے آگے حضرت علی تھے۔ تاریخ یعقوبی میں کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 66 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے دو زانو بیٹھ گئے اور علی کو آگے، فاطمہ کو عقب میں، حسن اور حسین کو دائیں اور بائیں بٹھا لیا اور ان سے کہا جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نصارہ نے جب پیغمبر کے ہمراہ ایک مرد، ایک خاتون اور 2 بچوں کو دیکھا تو پہلے تو حیرت زدہ ہوئے اور پھر ایک مبہم سا خوف ان پر طاری ہو گیا۔ ابو حارثہ نے کہا اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہے تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا دے تو وہ ان چہروں کی خاطر سرکا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تباہ اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ روایت تفسیر کشاف کی پارہ نمبر 3 میں موجود ہے، یعنی جلد نمبر 3 میں موجود ہے۔
جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آنے والے ان کے داماد اور ابن علی مرتضیٰ اور بیٹی فاطمہ زہرا اور نواسے حسن اور حسین ہیں، تو صداقت اور خود اعتمادی کے ان حسین پیکروں کو دیکھ کر ان میں برق خاطف گری اور چرخ نبوت کے نیر اعظم اور فلک ہدایت کے درخشندہ ستاروں کی تابانیوں سے ان کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں اور مباہلے سے پیچھا چھڑاتے نظر آنے لگے، اور اس تصور نے انہیں اور پست ہمت بنا دیا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صداقت پر مکمل وثوق اور اعتماد نہ ہوتا تو وہ اس پرخطر منزل میں غیروں کو لے کر آتے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ساتھ نہ لاتے، کیونکہ یہی وہ افراد تھے جن سے بقائے نسل رسول وابستہ تھی۔ اگر یہی بددعا کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے تو نسل رسول ہی ختم ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا اقدام وہی کر سکتا ہے جسے اپنی صداقت پر مکمل یقین اور اپنی حقانیت پر پورا بھروسہ ہو۔ ابھی نصارہ تعجب کے عالم میں تھے کہ ابو حارثہ کے بھائی قرظہ بن علقمہ نے، جو اسلام کی صداقت سے متاثر ہو چکا تھا، کہا کہ اے گروہ نصارہ، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ محمد ہی وہ نبی خاتم ہے جن کا تذکرہ ہمارے مقدس صحیفوں میں ہے، ہمیں ان سے مباہلہ نہ کرنا چاہیے، اس لیے جو نبیوں سے مباہلہ کرتا ہے وہ ہلاکت ابدی کے گڑھے میں گرے بغیر نہیں رہتا۔ ذرا آنکھیں کھول کر گرد و پیش کا جائزہ لو، کیا تمہیں فطرت کی جوش غضب میں ابلی ہوئی نگاہیں عذاب کی آمد کا پتہ نہیں دے رہی؟ اب جو نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ سورج کی چمک دمک پھیکی پڑ چکی ہے، فضا میں دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے ہیں، شاخوں سے پتے جھڑ رہے ہیں اور پرندے آشیانوں سے بے آشیاں ہو کر زمین پر دبکے پڑے ہیں۔ کائنات کی ان خمیزگی تیوروں کو دیکھ کر نصارہ کے دل دہل گئے، مباہلے سے دستبردار ہو کر صلح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور حضرت علی علیہ السلام کو شرائط صلح طے کرنے کے لیے مامور فرمایا۔ حضرت نے ان شرط پر صلح کی کہ وہ سال میں 2 مرتبہ ماہ صفر اور ماہ رجب میں 1000 پارچے بطور جزیہ دیا کریں گے اور ہر پارچہ 40 درہم کا ہوگا، اور اگر یمن میں کبھی جنگ چھڑی تو وہ جنگی امداد کے سلسلے میں 30 ذرائع، 30 نیزے اور 30 گھوڑے رعایتاً دیں گے، اور اس کے صلے میں وہ اپنی زمینوں پر بدستور آباد رہیں گے اور ان کے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی۔ یہ فتح و سرفرازی تاریخ اسلام میں کیا تاریخ عالم میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہے کہ ایک طرف گنے چنے 5 افراد ہیں جن میں ایک خاتون اور 2 کمسن بچے بھی شامل ہیں، جن کے جلوں میں نہ مادی قوت اور طاقت کے عساکر ہیں، نہ ان کے سروں پر خول ہیں، نہ جسموں پر ذرائع ہیں اور نہ ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ صرف یقین کی قوت اور اعتماد کی طاقت سے نجران کے نمائندے وفد کو بے دست و پا کر کے اپنی صداقت کا لوہا منوا لیتے ہیں اور ان کے تمرد اور شکو کو کچل کر ان کی گردنوں میں جاں کا جواہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر کے اپنی شکست اور اسلام کی فتح کا عملاً اعتراف کر لیا اور الوہیت مسیح کے سلسلے میں اپنے عقیدے اور یقین کا پردہ چاک کر دیا۔ اگر انہیں اپنے مسلک کی صحت اور اپنے عقیدے کی صداقت پر اعتماد ہوتا تو کبھی مباہلے سے گریز نہ کرتے اور جزیہ قبول کر کے اپنے عقائد کی ناپختگی کا ثبوت نہ دیتے۔ اس موقع پر انصار و مہاجرین، عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدرین اور ان کی اولادیں موجود تھیں، اور الفاظ قرآن میں بالحاظ جمع سب کے لیے گنجائش بھی تھی، اور صحابہ اور ان کی اولاد اور ازواج کو مباہلے میں شریک کیا جا سکتا تھا، مگر وسعت اور گنجائش کے باوجود صرف حسن، حسین، فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ منتخب ہوئے۔ اگر آیت کا مفہوم یہ ہوتا کہ 2 بیٹوں، 1 خاتون اور 1 اپنے دل و جان کو لے کر مباہلے کے لیے نکلو، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں سے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں تمہیں بھی اس قابل سمجھتا تھا کہ مباہلے میں شریک کرتا، مگر حکم قرآن کے پیش نظر 4 افراد سے زیادہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا،
اور دوسرے بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر 4 سے زائد افراد کے لے جانے کی گنجائش ہوتی تو وہ بھی شریک مباہلہ کیے جاتے، مگر الفاظ میں انتہائی وسعت کی ہوتے ہوئے کسی کو شرکت کی دعوت نہ دینا اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ مباہلے میں شمولیت سے معنی الفاظ کی تنگ دامنی اور تعداد کی قید نہ تھی، بلکہ اس کے لیے جن اوصاف کی ضرورت تھی وہ ان منتخب ہستیوں کے علاوہ کسی اور میں نہ تھے، ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا وجہ کسی کو نظر انداز نہ کرتے۔ مباہلے کی منزل میں قدم رکھنے کے لیے 2 صفتیں از بس ضروری تھیں، ایک یقین اور دوسرے صدق یقین، اس لیے کہ حسب ظاہر مباہلے میں ہلاکت کا خطرہ تھا، اور جب تک اپنے موقف کی صداقت پر یقین کامل اور اپنے دعوے کی صداقت پر وثوق تام نہ ہو، کوئی عاقل معرض ہلاکت میں آ کھڑا نہیں ہوتا۔ ایسے پرخطر موقع پر وہی ثابت قدم رہ سکتا ہے جس کا یقین غیر متزلزل ہو، ورنہ بے یقینی کے نتیجے میں قدم لرز جاتے ہیں اور دل دہل جاتے ہیں۔ اسی ضرورت یقین کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کو منتخب کیا جن کے یقین میں نہ کبھی کمزوری رونما ہوئی اور نہ شکوک اور ابہام کے غبار سے دھندلا ہوا۔ اگر کوئی اور بھی یقین کی اس منزل پر فائز ہوتا تو نظر انتخاب اس پر بھی پڑتی، مگر کسی اور کا نظر انتخاب میں نہ آنا اس امر کی دلیل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو یقین کے بلند ترین مرتبے کا حامل سمجھتے تھے۔ دوسری صفت صدق ہے، یہ اس لیے ناگزیر تھی کہ کذب سے ٹکراؤ تھا اور کاذبین کے مقابلے میں صادقین ہی کو لایا جا سکتا ہے، کیونکہ جھوٹی قوتوں سے وہی افراد برسر پیکار ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ سچائی کی راہ پر گامزن رہے ہوں، اور نصارہ نجران نبض قرآن کاذب تھے کیونکہ ان کے عقیدوں میں کذب کار فرما تھا، اس طرح کہ وہ 3 خداؤں کے قائل تھے اور باپ، بیٹا اور روح القدس کو الوہیت میں شریک سمجھتے تھے، مگر عقیدہ توحید اتنا فطری ہے کہ 3 کہنے کے ساتھ ایک بھی کہتے تھے۔ اس فطری اور اعتقادی تصادم کے نتیجے میں 3 ایک اور 1 3 کا پیچیدہ اور ناقابل فہم مجموعہ عقیدہ بن کر ان کے ذہنوں میں رچ بس گیا تھا۔ یہ عقیدہ تثلیث چند لوگوں کے ذہنوں کی پیداوار ہے جو انتہائی کوششوں اور کاوشوں کے باوجود ابھی تک لا یبخل ہے، اس لیے کہ کوئی انسان عقل و شعور کی روشنی میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا کہ 1 3 کیسے ہو سکتا ہے اور 3 1 کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ چونکہ واقعے کے خلاف ہے، کیونکہ واقعے میں نہ 3 خدا ہیں اور نہ 1 3 اور 3 1 کا کوئی مصادق، اور جو چیز واقعے کے خلاف ہو اسی کا نام کذب ہے۔ بلکہ اگر کوئی نظریہ واقعے کے مطابق بھی ہو مگر زبان اس سے ہمنوا نہ ہو تو وہ بھی کذب ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، جب تمہارے پاس منافق آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دل زبان سے الگ ہو، اس طرح کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو تو وہ بھی جھوٹ ہے، اگرچہ زبان پر آنے والے کلمات واقعے کے مطابق کیوں نہ ہوں، اور صدق یہ ہے کہ دل زبان کی صدا سے ہم آہنگ ہو اور جو زبان پر ہو وہ واقعے کے مطابق بھی ہو۔ اب صادق وہ ہوگا جس کی زبان کے ہر لفظ، دل کا ہر ارادہ اور عمل کی ہر جنبش واقعے کے عین مطابق ہو۔ اس سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ذوات مقدسہ کو مباہلے کے لیے منتخب کیا تھا ان کا ہر قول، ہر عمل اور ہر ارادہ صداقت کا آئینہ دار تھا۔ وہ اعتقاداً، قولاً اور عملاً ہر لحاظ سے سچے تھے، نہ ان کے قول و عمل میں کبھی کوئی غلطی دیکھی گئی اور نہ کبھی ان کے عقیدے میں کوئی لغزش نظر آئی۔ حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا اور نہ میرے کام میں لغزش اور کمزوری دیکھی۔
اس انتخاب سے جہاں اہل بیت اطہار کی عظمت اور صداقت اور دوسروں پر فوقیت اور برتری کا اظہار ہوتا ہے، وہاں اسلام میں ان کی بنیادی اور اساسی حیثیت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس طرح قدرت نے مباہلے میں ان کی شرکت کا ضروری قرار دیا اور پیغمبر نے اپنی دعا کا تکمیلاً ان کی صدائے آمین کو قرار دیا، اور انہی کی امتیازی کردار کی بدولت اسلام کو یہ فتح مبین حاصل ہوئی۔ حیرت ہے کہ جو کار نبوت کے سر انجام دینے میں پیغمبر کے شریک کار ہوں اور جن کی شرکت کے بغیر مباہلے کی تکمیل نہ ہو سکتی ہو، وہ نیابت پیغمبر کے سلسلے میں اس طرح نظر انداز کر دیے جائیں کہ ادھر نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا جائے، اور مشورے تک میں ان کی شمولیت کو غیر ضروری سمجھا جائے۔ صفحہ نمبر ہے 320 اور عنوان ہے سریہ بنی زبید۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے پلٹ کر جب مدینے میں تشریف فرما ہوئے تو بنی مزہج کی ایک شاخ بنی زبید کا سردار عمرو ابن معدی کرب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اور اس کے قبیلے کے آدمیوں نے جو اس کے ہمراہ تھے اسلام قبول کر لیا۔ عمرو کا باپ معدی کرب دور جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ اس نے پیغمبر اکرم سے کہا، میں اپنے باپ کے قاتل سے قصاص لینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جاہلیت کے خون کا قصاص ختم کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گیا، مگر وہاں سے پلٹ کر وہ بغاوت و سرکشی پر اتر آیا اور بنی حارث ابن کعب پر حملہ کر کے انہیں قتل و غارت کیا اور اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر و فساد کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو 300 کے لشکر کے ساتھ یمن جانے کا حکم دیا تاکہ ان سورشوں کو دبائیں اور نصارہ نجران سے بھی جزیہ وصول کریں۔ جب حضرت علی روانہ ہونے لگے تو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے قلم سجا کر آپ کو دیا اور اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر امامہ باندھا، جس کا ایک سرا سینے پر تھا اور ایک سرا پشت پر، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ لڑائی چھیڑیں تو تم ان سے لڑنا، ورنہ از خود ابتدا نہ کرنا۔ اس لشکر کے ساتھ ایک اور لشکر خالد بن ولید کی ماتحتی میں قبیلہ بنی جعفی کی طرف روانہ کیا، اور خالد کو یہ ہدایت کی کہ اگر کسی مقام پر دونوں لشکر یکجا ہو جائیں اور دشمن سے جنگ چھڑ جائے تو دونوں لشکروں کے سردار علی ہوں گے۔ حضرت علی نے فوج کے اگلے حصے کا سردار خالد بن سعید کو اور خالد بن ولید نے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا، اور دونوں اپنے اپنے لشکروں کی قیادت کرتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب خالد بن ولید بنی جوفی کی طرف بڑھے اور انہیں لشکر اسلام کی آمد کا پتہ چلا تو وہ 2 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ یمن چلا گیا اور ایک گروہ بنی زبید سے جا ملا۔ امیر المومنین کو بنی جوفی کے تقسیم ہو جانے کی اطلاع ہوئی تو خالد کو کہلا بھیجا کہ جس مقام پر میرا قاصد تمہیں ملے وہیں پر رک جاؤ، مگر خالد نے اس خیال سے کہ اگر دونوں لشکر ایک ہو گئے تو افسری جاتی رہے گی، رکنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے خالد بن سعید سے کہا کہ فوج کا ایک دستہ لے کر جاؤ اور خالد کو جہاں پاؤ روک لو۔ خالد ابن سعید نے آگے بڑھ کر انہیں روک لیا۔ امیر المومنین وہاں پر پہنچے تو خالد بن ولید کو حکم عدولی پر سرزنش کی اور دونوں لشکروں کو ایک کر کے آگے چل دیے۔ جب مقام کشر میں پہنچے تو بنی زبید سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ عمرو ابن معدی کرب نے مقابلے پر اتر آیا۔ خالد ابن سعید نے چاہا کہ اس سے جنگ آزما ہو، مگر حضرت نے انہیں روک دیا اور شمشیر بکف میدان میں اتر آئے۔ عمرو ابن معدی کرب اگرچہ عرب کا مشہور جنگ آزما اور تیغ زن تھا، مگر حضرت علی کو اپنے مقابلے میں آتے دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا ایک بھائی اور ایک بھتیجا مارا گیا۔ اس کی بیوی کانا بنت سلامہ اور بچے اسیر کر لیے گئے۔ ان کے علاوہ اور عورتیں بھی قید کی گئیں اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ دشمن کو مغلوب اور اسیر کرنے کے بعد حضرت حجۃ الوداع میں شریک ہونے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے اور خالد ابن سعید کو وہاں چھوڑ گئے تاکہ بنی زبید سے صدقات جمع کریں اور ان میں سے کوئی مسلمان ہو کر امان طلب کرے تو اسے امان دیں۔
جب عمرو ابن مادی کرب کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی بچے اسیر کر لیے گئے ہیں تو وہ خالد ابن سعید کے پاس آیا اور دوبارہ اسلام قبول کر کے اپنے بیوی بچوں کو واپس لے لیا اور اس کے صلے میں اپنی مشہور تلوار سمسمامہ خالد بن سعید کو نظر کر دی۔ امیر المومنین نے مال غنیمت کے خمس میں سے ایک کنیز لے لی۔ خالد بن ولید نے برا ابن عازم کے ہاتھ ایک خط پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھیجا جس میں حضرت علی کے اس اقدام کی سخت لب لہجے میں شکایت کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحریر پڑھی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور برا سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہو اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں؟ یہ روایت صحیح ترمذی صفحہ نمبر 215 پر موجود ہے۔ برا نے پیغمبر اکرم کے چہرے پر آثار غضب دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، میں تو صرف ایک پیغمبر کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم خاموش ہو گئے۔ امیر المومنین کو اس مال میں ہر طرح کا حق تصرف حاصل تھا اور ان کا حصہ بھی ایک خادمہ سے کہیں زیادہ تھا، مگر وہ لوگ اپنے دلوں میں اناد لیے ہوئے تھے اور ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہاتھ لگے جس سے پیغمبر کو ان کے خلاف کیا جا سکے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی پیغمبر کے جذبات کو ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی، مگر علی کو مورد طعن بنانے والے خود پیغمبر کے غیظ و غضب کا ہدف بن گئے اور پیغمبر نے یہ کہہ کر ان کی زبانوں کو بند کر دیا کہ علی خدا اور رسول کے دوست ہیں اور خدا اور رسول ان کے دوست ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ ناسزاوارانہ عمل ہوتا تو پھر نہ خدا ان کو دوست رکھتا اور نہ اس کا اور نہ وہ خدا اور رسول کے دوست رہتے۔